حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور عظمتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمتیں پہن رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشمے بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہو گئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہوزاری ہے اور نہ جز و فضا، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور قضائے الہی پر راضی بر رضا۔ سر نیاز خم کیے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و رعنائی کا پیکر، مجسم، رخ روشن، شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پر سہاگا اور ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یوسف پر بہزار جان پروانہ وار قربان ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب و نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم کو پورا کرے۔ زلیخا کا جادو نہ چل سکا، لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کر دیے اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لالہ رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن کی بے پناہ نمائش، عشوت راضیوں کی بارش۔ ادھر یوسف علیہ السلام خود نوجوان، دروازے بند، کسی کا نہ خوف اور نہ ڈر، مال کا خود ذمہ دار، حالات ہر طرح سازگار۔ مگر کیا حالات کی سازگاری سے یوسف نے ایک لمحہ کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری کی؟ کیا نفس نے ثبات قلب کو ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عصمت، امین نبوت محیط وحی الہی نے دو ایسے معقول و محکم دلائل سے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ایسی ہستی ہی سے ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا، یہ ناممکن ہے، پناہ بخدا میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک و مولا ہے، اور کیا میں ایسے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کی بجائے مجھے یہ عزت و حرمت بخشی؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا، اور ظالموں کے لیے انجام و وبال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادہ کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے اس برہان ربی کے پیش نظر، جس کو وہ دیکھ چکے تھے، صاف انکار کر دیا اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس کے نفس کے بارے میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، بلا شبہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اور اس طرح ہوا تاکہ ہٹائیں ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہے۔
وہ برہان ربی کیا تھا؟ جس برہان کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بدی کے ارادہ سے بھی باز رہے، وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ برہان رب کیا تھا۔ قرآن مجید نے اپنی بلیغانہ و معجزانہ خطابت میں خود ہی اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ اس کے بعد سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ دروازہ بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ایسے مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے؟ سو یہی وہ برہان رب تھا جو یوسف کو عطا ہوا اور جس نے عصمت یوسف کو بے داغ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے اس کے بڑے شد و مد سے بیان کیا، کذالک یوں ہی ہوا، تاکہ ہٹا دے ہم اس سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کا نظر آنا اور ان کا اشارہ سے منع کرنا یا فرشتہ کا ظاہر ہو کر اس سے روکنا یا عزیز کے گھر میں رکھے ہوئے بت پر عزیز مصر کی بیوی کا پردہ ڈالنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سے عبرت حاصل کرنا، ان تمام اقوال کے مقابلہ میں برہان رب کی وہی تفسیر بہتر ہے جو قرآن عزیز کی نظم و ترتیب سے ثابت ہے، یعنی ایمان باللہ کا حقیقی تصور۔ نمبر 2، مربی مجازی کے احسان کی احسان شناسی اور وصف امانت۔ بہرحال حضرت یوسف جب دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا۔ دروازہ کسی طرح کھل گیا، سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے تھے۔ عورت ان کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک سزا کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا، یہ اس کا بہتان ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا، مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا۔ اتفاقاً سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ گھڑ لیا۔ عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی ذکی یعنی سمجھدار اور ہوشیار تھا۔ اس نے کہا، یوسف کا پیرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت راست باز ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف صادق القول ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف کا پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر نے اصل حقیقت کو سمجھ لیا، مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کو ختم کرتے ہوئے کہا، یوسف تم سچے ہو اور اس عورت کے معاملے سے درگزر کرو اور اس کو یہیں ختم کر دو۔ اور پھر بیوی سے کہا، یہ سب تیرا مکر ہے اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، لہٰذا اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک شیر خوار بچہ تھا۔ خدا نے اسے قوت گویائی عطا کی فرمائی اور اس بچہ نے یہ شہادت دی۔ مصری عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے حجاب درکنار کر کے اس نے اپنے برے ارادہ کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا، مگر وہ قابو میں نہ ہوا۔ مگر یہ کہہ دیتی ہوں، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اس کو جیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ ذرا ان حالات کا اندازہ کیجئے جن حالات میں یوسف مبتلا تھے۔
19-20 साल का एक खूबसूरत नौजवान है जो बदोयाना जिंदगी से बेहतरीन तंदुरुस्ती और बड़ी जवानी लेकर आया है। जलावतनी और जबरी गुलामी के मराहल से गुजरने के बाद कुदरत उसे रईस और रुकने सल्तनत के घर ले आई है। यहाँ पहले तो खुद घर की बेगम ही उसके पीछे पड़ जाती है, जिससे उसका शबो रोज का साबका है। फिर उसके हुस्न का चर्चा पूरे दारुल सल्तनत में होने लगता है और शहर भर के अमीर घरानों की औरतें इस पर फरीफ्ता हो जाती हैं। अब एक तरफ वो और दूसरी तरफ सैकड़ों खूबसूरत जाल हैं जो हर वक्त हर जगह उसे फांसने के लिए फैले हुए हैं। इस हालत में ये खुदा परस्त नौजवान जिस कामयाबी के साथ इन शैतानी तरगीबात का मुकाबला करता है, वो बजाय खुद कुछ कम काबिल तारीफ नहीं है, मगर इस बार भी वो अपनी बुशरा कमज़ोरियों का ख्याल करके कांप उठता है और नहायत आजिज़ी के साथ खुदा से दिल ही दिल में मदद की इल्तिजा करता है कि ए रब, मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, मेरा इतना बलबोता कहाँ कि इन बेपनाह तरगीबात का मुकाबला कर सकूं। तू मुझे सहारा दे और मुझे अपनी पनाह रख। डरता हूँ कि कहीं मेरे कदम ना फिसल जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदान में। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना भेज दिया गया और एक बेखता को खतावार मासूम को मुजरम बना दिया गया ताकि बीवी फजीहत और रुसवाई से बच जाए और मुजरम को कोई मुजरम ना कह सके। अजीज़ मिस्र और उसके दोस्तों को अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की खुली निशानियां देखकर यकीन हो गया था, मगर शहर में इस वाक़ये का चर्चा होने लगा। इसको ख़त्म करने के लिए मसलहत इसी में नज़र आई कि कुछ अरसा के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया जाए, और ये मसलहत भी पेश नज़र हो सकती है कि इस बहाने से यूसुफ को